عمر صاحب آپ بات کر رہے تھے جی میں آپ کو کول کنورژن کا آپ کو بتا رہا تھا. تقریباً یہ جو منصوبہ ہے اس کو $4 ارب اس کی کوئی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کا جو پے بیک ہے وہ 1 سال سے بھی کم ہے. یعنی 1 سال کے اندر یہ تمام انویسٹمنٹ آپ ریکور کر سکتے ہیں. مطلب یہ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئلہ آئے گا, باہر سے کوئلہ آئے گا, اور وہ آپ کی جو فرنس آئل سالانہ سیونگ جو ہے وہ $4 ارب کی ہیں اس سے. اور اس پہ انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ $4 ارب کی تقریباً. ابھی میں نے بولا نا 1 سال کے اندر وہ ریکوری ہو جاتی ہے, اور تقریباً 11 سینٹ پڑتی ہے کوئلے سے جو بجلی بنا. دنیا میں اس وقت جو بجلی بن رہی ہے اس کا سب سے بڑا حصہ یعنی 50% کوئلے سے بنتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک جو جس طریقے سے بجلی کا بحران, پھر ہم نے نئی کیپیسٹی کریٹ کرنی ہے. نئی کیپیسٹی کے لیے آپ کو اگین ایندھن چاہیے ہوگا. اس کے لیے شارٹ ٹرم کے اندر, شارٹ ٹرم سے میرا مطلب ہے 3 سے 5 سال کے اندر جو کیپیسٹی آئے گی, آپ کو LNG امپورٹ کرنا ہے, آپ کو گیس پیس کرنی ہے انکریز. جو آپ کی تھر کول کا ساتھ ساتھ پروجیکٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اس کی بھی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہاں پہ رکا ہوا ہے. وہ تقریباً 4 سال کا ایکسیکیوشن ہے پروجیکٹ کا. 1 سال لگیں گے اس کی فائنینسنگ ارینج کرنے کے لیے, تو 5 سال کے اندر مکمل ہوگا. فیوچر پاکستان کا تھر کول سے ریلیٹڈ ہے, انرجی کا فیوچر. گیس پہ آ جائیں, جس طریقے سے آپ کو بجلی کی کمی سے معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, اسی طریقے سے گیس کی کمی. 1000 ارب کیوبک فیٹ سے زیادہ کی شارٹیج اب ہو گئی ہے. ونٹر میں تو ہوتی تھی, سندھ میں ہمیں اتنا فیل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سندھ پروڈیوسر ہے بڑا گیس کا. پنجاب کے اندر تو لٹرلی سردیوں میں چولہے بند ہو جاتے ہیں, فیکٹریاں فیصل آباد میں بند ہیں, ٹیکسٹائل ملوں کا ستیہ ناش ہوا ہے. ایک چولہے سندھ میں بھی بند ہو رہے ہیں. ابھی میں عید میں گاؤں گیا تھا, گھوٹکی میں. گھوٹکی ایک بہت ہی گیس پروڈیوسنگ, سب سے بڑا پاکستان کا گیس پروڈیوسنگ ایریا. تو وہاں پہ ہمارا یہ تھا کہ مطلب آپ لکڑیاں جلا کے وہ لوگ چولہا یہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایسی حالت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مزید خراب ہوتی چلی جا رہی, ہر سال پچھلے سال سے زیادہ خراب ہے. اس کے اوپر ایک LNG امپورٹ کا منصوبہ تھا جو کہ حکومت کی اپنی لا منسٹری, فائنانس منسٹری, اس حکومت کی اور پیٹرولیم منسٹری کے آپس میں نہیں طے ہو پایا کہ اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے. لا منسٹری کا کچھ اور اوپینین تھا, پیٹرولیم منسٹری کا کچھ اور اوپینین تھا. وہ 2 سال وہیں پہ پڑا رہا. اس کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیں اور ایک نئے پروجیکٹ کی ٹینڈرنگ کی جائے. اب وہ ہم نے اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ اگر آپ نئے پروجیکٹ کی کریں گے تو سیدھا کورٹ کے اندر چلا جائے گا. ظاہر ہے جس کو پہلے رائٹ ملی ہے وہ بولے کہ بھائی آپ مجھے کیوں نہیں اوارڈ کریں. سو وہ LNG پہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ہمیں LNG امپورٹ کرنا بہت سخت ضروری ہے, بیکاز یہ گیس شارٹیج کے بغیر ہو نہیں سکتا. پھر ہم نے جو ہے جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ بری طریقے سے خراب ہو چکا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے جینکوز ہیں ہمارے, جی جو جینکوز تو پروڈیوسرز ہیں نا, جو ڈسکوز ہیں, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, وہ جو تفصیل کا نظام جو ہے اس کے اندر بھی بہت ہی ہائیلی انیفیشنٹ اس وقت ہمارا سسٹم ہے, جس کو ہمیں ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری وہ چیزیں جن کا ہائی اکنامک ریٹرن ہے. تو اگر آپ پرائرٹی انویسٹمنٹ کی کر دیں اس کے اندر, تو اس کے اندر آپ کو ریٹرن اتنا ملتا ہے کہ حکومت فائنینسنگ اس کی افورڈ کر سکتی ہے. تو بڑے بڑے جو آپ نے بجلی کے جو امیڈیٹ ایکشن تھا وہ یہ. لانگ ٹرم کے اندر جیسے میں آپ کو ذکر کر رہا تھا, تھر کہاں پہ رکا ہوا ہے. تھر میں اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے جب شروع میں آئے تو انہوں نے اس کو ایک پرائرٹی دی, اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا, جو بڑی اچھی خوش آئند بات تھی. لیکن وہ بیچ میں آ کے کام رک گیا, اور وہ 2 وجوہات کی وجہ سے رک گیا. ایک تو انفراسٹرکچر کے فیصلے کرنے تھے, یعنی کیا پانی کہاں سے آئے گا, ایفلوئنٹ کدھر جائے گا, اور بجلی جو ہے ویکیوٹ جو ہونی ہے وہ کام. 2 سال تک یہ فیصلہ نہیں, ایکنیک اپروول نہیں ہو سکا کہ یہاں سے جو بجلی ایویکویٹ ہونی ہے وہ کہاں جائے گی. جی ابھی تک نہیں ہوا. اچھا, مجھے یہ خبر ملی تھی کہ شاید پچھلے ماہ جو ہے ایکنیک نے فائنلی اس کو جا کے 9 اگست کو پرائم منسٹر کو جو بریفنگ دی, وہ شاید میرے پاس ابھی یہاں ہے بریفنگ. ہمارے جو اپنا سیکریٹری کول تھے, اس نے جو اپنے 4 وفاقی حکومت صاحب سے جو 4 چیزیں اس نے ریکویسٹ کی, اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے, ایکنیک کے اپروول چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جو اپنا ساورن گارنٹیز چاہیے وہ آپ ہمیں دے دیں. تیسرا اس کا یہ تھا کہ اب فرنٹ ٹیرف ہمیں وہ جو طے کرنے وہ, اور چوتھا جو تھا اس کا تھا اپنا یہ ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے کہ 22 ارب روپے کے اپنا ہمیں. اور وہ 3 سال سے ہم اسی سٹیٹس پہ ہیں, وہ مانگے چلے جا رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھر پہ کیا ہوا ہے. اس کو 9 اگست پہ تو میرے دماغ میں تھر کا جو پروجیکٹ تھا وہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. وہ میں سچی آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یار کیوں نہیں ہو رہا, تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا. حکومت کی پرائرٹی, چلو یہ تو انرجی ہو گئی, یہ تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. اب دوسرے پہ آ جائیں. جی, دوسرا جو ہے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب تک 10% سے بھی کم ریونیو اکٹھا ہوگا تو یہ ایک ماڈرن, یہ ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے نا, یہ ہو نہیں جاتا, یہ چل نہیں سکتا. کوئی دنیا کے اندر جو ہے جو ملک جو ترقی کرتا ہے وہ اتنے کم وسائل سے نہیں کرتا. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے
لیکن ٹیکس ریفارمز یہ لا رہے تھے آر جی ایس ٹی، تو اس پہ تو تحریک انصاف نے مخالفت کی. ہم لے کر آئے دیکھیں آر جی ایس ٹی کو، ہمارے الائز نے اعتراض کیا. آر جی ایس ٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کی پارٹی نے نہیں کیا. نہیں، میری بات پوری سن لیں نا. میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن آپ ایک نظام جو آلریڈی 2/3 آپ کا ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن، اس کے اندر آر جی ایس ٹی ریفارم تو آپ کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو طاقتور امیر طبقے، آپ بڑے جاگیردار سے کتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، آپ بڑے پراپرٹی ہولڈر سے کتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ناانصافی پہ مبنی ٹیکس نظام نہیں چل سکتا. آپ غریب کو جو ہے وہ مڈل کلاس کو پیچھے چلے جائیں اپنے ٹیکس سسٹم کے اندر اور بڑے لوگوں کو مراحت دیتے چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو ٹیکس ریفارم جب ہوگی تو وہ کمپریہنسو ہوگی، سب اپنے حصے کا ڈالیں گے تو پھر ہی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ورنہ مطلب دیٹ ول بی فوکس آن دا ڈائریکٹ ٹیکسز. بالکل جو بڑے نئے میجرز آپ نے لینے ہیں وہ نئے میجرز ایسے ہونے چاہیے جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر فوکس کریں. ان کے اوپر بے تحاشا سٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں. یہ تو بیگ صاحب بھی کہتے رہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا اچھا، لیکن اس کی پارٹی کر نہیں سکی، کرتے نہیں ہے نا. سارا مسئلہ یہ صرف نہیں، بٹ ٹو بی فیئر ٹو دیم، صرف ان کی پارٹی نہیں نا، تمام پارٹیاں پاور میں نا اس وقت. ایم کیو ایم بھی پاور میں، این پی بھی لیکن پاور جیسے میں. پہلے ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اکنامک ایجنڈا پہ جو آئی تھی وہ پیپلز پارٹی 70 میں آئی تھی نا. بالکل. تو ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے کہ یہ شاید آ کے اکنامی کا بالکل بالکل. ایک بات ذرا سی سوری فار ڈسکشن، میں چاہتا ہوں ارسپیکٹو کہ میرا کس پارٹی سے ایفیلیشن ہے، کہ خدا رہا ایک چارٹر آف اکانومی سائن کریں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے، اور ہماری پرائرٹیز جو ہیں اس میں ڈال کے تمام سیاسی جماعتیں سائن کر کے کہیں کہ اس کے بعد جو بھی آئے حکومت میں وہ اس کو ہلا نہیں سکتی. ایسا تو نہیں ہوتا بیگ صاحب. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی ترجیحات آپ کے سامنے. سر میں ایک اسٹیپ آگے جاتا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہم نے کرا ہے، آپ چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں سائن کرتے؟ ایسا ہوتا تمام سیاسی جماعتیں. آپ دیکھیں نا، اب جو اپنا ریپبلکن جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ 4 چیزوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں نا. ریپبلکن کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ریفارمز کی یہ جو اپنا ٹیکس میں اپنا ٹیکس کٹ کی بات ہو رہی ہے اس پہ ان کو اعتراض ہے. دوسرا ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ جو اوباما کا ہیلتھ کیئر پروگرام ہے وہ اس کو اعتراض ہے. اور تیسرا بیگ صاحب سارے سندھ کے عوام کے سامنے میں آپ کو آفر کرتا ہوں، آپ وہ ڈائریکٹ ٹیکس جس کو آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کل اپنی پارٹی کو کنونس کرا کے وہ ایکشن دلائیں. میں آپ کو بول رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ کے فیور میں بیان دوں گا. کل ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ اچھا کام کریں. نہیں دیکھیں، اب ہم نے جب ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کے لیے ہم گئے، ہماری پارٹیاں کی ہمارے ساتھ الائنس تھی، انہوں نے اعتراض کر دیے، واک آؤٹ کر دیے، بل نہیں پاس ہو سکا. ہم نے بل کمیٹی میں بھی ڈال دیا تھا، ڈسکشنز میں. یہی تو گڑبڑ ہے بیگ صاحب. یہ تو کرٹیسزم ہے پیپلز پارٹی پہ. جب آپ الائنسز کرنے جاتے ہیں کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. نہیں کرائٹیریا نہیں، کوئی الائنس بناتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے. یہ مثال کے طور پر سی او ڈی تو آپ نے سی او ڈی کیا تھا. جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، پھر جو نیچرل الائز آپ کا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہمارا نیچرل الائز ہے سندھ میں، یعنی ان کی اور ہماری ایک سینرجی بنتی ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے اس صوبے کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے. تو وہ اپنی جگہ کس طرح بالکل ہے. یہ تو مجھے بتا، یہ تو آپ کس طرح وہ اگر کمرشل ایشوز کو اور اکنامک ایشوز کو بھی پولیٹیسائز کر کے اور پولیٹیکل گین حاصل کریں، بٹ اختیار صاحب یہ ایک الگ جگہ نکل جائے گی ڈسکشن. جب یہ آر جی ایس ٹی کی ڈسکشن ہو رہی تھی نا، میں خود ذاتی طور پہ میں نے جا کے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈسکشن کی، اینڈ آئی ٹرائی ٹو کنونس دیم کہ جی یہ جو ہے یہ میجر ٹھیک ہے جی. جواب جو ان کا تھا وہ بالکل مناسب جواب تھا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم یہ ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں، آپ آئیں اور آپ بٹھائیں دوسری پارٹیوں کو، ان سے بتائیں کہ اچھا جی بڑے جاگیردار سے آپ ٹیکس لینے کو تیار ہیں، ایک اوور آل کمپریہنسو ٹیکس ریفارم بل دکھائیں. یہ جائز بات ہے، بالکل صحیح. یہ ڈیمانڈ جائز ہے. ٹیکس نیٹ براڈ کرنے کی بات کی تھی، 15% تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو ہر سال 1.25% بڑھا کے. یہ روز سنتے ہیں نا، حفیظ صاحب سناتے ہیں اتنوں کو نوٹس جاری کر رہے ہیں، نوٹس جاری کر رہے ہیں. نوٹس 4 لاکھ آدمی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، 72,000 کو نوٹسز بھی ہیں لائف اسٹائل کی بنیاد پہ. یہ سب چیزیں کوئی گیمکری نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ویریفائی کر لیں ایف بی آئی. ابھی تک سنگل ڈیجٹ میں چل رہے ہیں بیگ صاحب، سنگل ڈیجٹ میں چل رہے ہیں. ہاں بٹ یہ نہیں جب تک نکلیں گے اسی طرح بینکوں سے قرضے لے کے، اور آپ کا جو ہے انفلیشن جو ہے وہ کاسٹ پش نہیں ہے، وہ تو یہ ہمارے M2 منی سپلائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کا ہے. ہم نے اب اس بار دیکھیں کم ہوا، ہیڈ لائن کل اخباروں میں تھی، انفلیشن بھی کم ہوا ہے اور بورنگ بھی حکومت کی کم ہوئی ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی حکومت نے کم کرا ہے. بہت بڑا جگر چاہیے اور سنگل ڈیجٹ لا رہے ہیں. ابھی میں صدر پاکستان صاحب کے ساتھ تھا
3 یا 4 دن پہلے ایوان صدر میں، اور ایپٹوما کے تمام لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، تو انہوں نے ہماری طرف سے ایڈوکیٹ کیا، گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے تھے، فائنانس منسٹر بیٹھے تھے، کہ آئی وانٹ سنگل ڈیجٹ مارک اپ، کیونکہ مجھے انڈسٹریلائزیشن چاہیے. ہمارا جو ندیم الحق صاحب کا پروگرام ہے، جو پلاننگ کمیشن کے ہیں ڈپٹی چیئرمین، وہ فاسٹ گروتھ کا ہے. تو اب ہم نے صحیح روڈ پہ ہم آ گئے. اب چولہا تو لکڑیوں سے جل جاتا ہے، آپ کی انڈسٹری لکڑی سے نہیں جلے گی. کیوں؟ انڈسٹری کے لیے بھی ہم نے میجرز لیے ہیں، اور میں اتنا پیسمسٹ نہیں ہوں. یقین کریں اب بھی میں سمجھتا ہوں یس چیلنجز ہیں بالکل، اسٹل وی ہیو ناٹ پرفارم دیٹ بیڈ. پچھلے سال ہم نے $25 بلین کی ایکسپورٹ کی، ہاں اس سال ہم نے $24 بلین کی کر لی. تباہی بربادی ہے اس کے باوجود ہائیسٹ ایور ریکارڈ ایکسپورٹ اب $25 بلین، ہائیسٹ ایور ریمیٹنس اب $14 بلین. انفلیشن آپ پہ آ گیا، ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے اپنا کر لیا. بیگ صاحب $2 بلین بڑھائے نا، $12 بلین ریمیٹنسز. 13 بلین ہے. I correct you. I am accountable. It is not 30. 13 بلین ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن it's not everything bad and not everything is سر good. ریمیٹنسز اگر آ رہے ہیں تو اس میں حکومت نے کیا میسر لیے ہیں کہ اس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حوالہ کو کرپ کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے، خرانی خالیہ والے جب سے اندر ہوئے تھے وہاں سے یہ بریک لگا تھا، آپ کو شاید پتہ نہیں. اور اس کے بعد بینکوں کی سروس بہترین کرائی، چارجز ہم نے ختم کرا دیے جو ریمیٹنسز پہ انورٹ لیتے تھے، اور سیم ڈے ڈیلیوری کا جب میکینزم ہوا تو ہماری ریمیٹنسز بڑھی. اب دیکھیں، اب وہ ایک اور ویو پوائنٹ بھی سمجھیں. میں اب ذرا جلدی سے تھوڑا میں اوور آل یہ جو پرفارمنس کی بات کر رہے تھے نا کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں. پچھلے یہ جو 5 سال پارلیمنٹ کے ہوں گے حکومت کے، اس میں جو ہماری گروتھ ریٹ ہوں گی وہ بنگلہ دیش، شری لنکا اور انڈیا سے تینوں سے آدھی سے بھی کم گروتھ ریٹ ہوگی. ہماری سب سے زیادہ انفلیشن ہوگی اور سب سے زیادہ ان ایمپلائمنٹ ہوگی. سو آپ مطلب اس مرتبہ کنونس نہیں ہوئے بیگ صاحب؟ جو اس طرح میں انفارچونیٹلی نہیں کنونس ہوا. اچھا جی، اب آ جائیں اخراجات. اب آ جائیں اخراجات پہ آ جائیں. سر انڈیا میں 27 اسٹیٹس کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے، لیکن اب آ جائیں اخراجات کے اوپر. ٹھیک ہے جی، بیگ صاحب نے کہا اخراجات کم کیے ہیں، وہ پچھلے 1 مہینے میں خبر آئی ہے کم ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ جو 50 ارب روپے فردر لاس انکر کیا ہے نا سب اس کے پاور سیکٹر کے اندر، وہ ابھی اس کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوا ہے. پچھلے سال حکومت نے بجٹ بنایا، حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہمارا 850 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. جب اگلے سال کا بجٹ دینے کی باری آئی مئی کی 30 یا 31 تاریخ کو، تو انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا 1540 ارب روپے خسارہ ہوگا. ہم نے اس سے 2 دن بعد پریس کانفرنس کی، ہم نے کہا ہماری کیلکولیشن کے مطابق یہ خسارہ 1740 ارب روپے سے کم نہیں ہو سکتا. کل فائنانس منسٹری نے ریلیز کر دی انفارمیشن 1760 ارب روپے کا خسارہ ہے، یعنی صرف 1 ماہ کے اندر بھی 200 ارب روپے کی غلطی ہے. مطلب ہم کب تک اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ جس وقت تک ہم اپنی ریالٹی نہیں دیکھیں گے نا تو اس وقت ہم بہتری پہ نہیں جا سکتے. تو تیسرا جو ہمارا، اور بیگ صاحب جیسا آدمی جو اکنامی سے ریلیٹڈ آدمی اگر اس طرح کا کیس لڑے تو پھر تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. خیر نہیں، وہ دکھ کی بات نہیں ہے. بیگ صاحب مشکل پوزیشن میں، آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے. بیگ صاحب اچھے آدمی ہیں یہ. اچھا پھر آ جائیں جی، اس لیے وہ تیسرا جو ہمارا ریونیو آپ نے ریز کیا. پھر اخراجات آپ نے جو کمی کرنی ہے، رائٹ. اس اخراجات کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائرٹی ہے اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے. آپ کا ملک جہاں پہ 45% بچہ ان پڑھ ہو، جہاں پہ 70 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ 2 سال کی ایج پہنچنے سے پہلے مر جائیں بیکاز آف ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ایکسپینڈیچرز، فلائی اوورز اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے وہ اخراجات جو آپ کی سیکیورٹی سروائیول سے ریلیٹڈ نہ کرتے ہو، یہ نہیں. تو تمام سویلین اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں ہم کہہ رہے ہیں واٹ از ناٹ وائٹل اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے. اور چوتھا جو ہمارا پلانک ہے کہ ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے، عوام پہ پاکستان کے. ٹوٹل جو ہم نے اب نہیں ہوتا کیا؟ بالکل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، میں وقفہ لے لوں، یہ اس کے بعد سوال پہ شروع کریں. بالکل یہیں سے شروع کریں. ہاں ناظرین، وقفہ اٹھو تھا، وقفے کام کو موٹی چیز گفتگو کرتے ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جس سلسلے کے اقتدار گفتگو کریں تھا ملک جی معیشت جی صورتحال ہے، ان حوالے سے مختلف پارٹیوں میں جو معیشت کے سدھارن کے حوالے سے جو ویژن آئے. پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اگوان اسن اسٹوڈیو موجود ہیں. اچھا تم گفتگو کرتے ہوئے جی اسد صاحب آپ بات کر رہے تھے عوام پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پیسہ یہ لوگ عوام پہ خرچ نہیں کر رہے، بڑا الزام ہے، سنگین نوعیت کا ہے ویسے. جی اور یہ واقعی میں سنگین ہے. میرے خیال میں یہ واقعی سب سے اہم ایریا یہی ہے. دیکھیں ہم کیوں بات کر رہے ہیں صحت، تعلیم